ایک معصوم لڑکی جس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے سچا پیار کیا۔ عائشہ راستے سے گزر رہی تھی، ہاتھ میں کتاب، سامنے رئیس ملتا ہے۔ رئیس: عائشہ، اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتی ہو تو آج رات قبرستان آنا، میں ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو جاؤں گا۔ عائشہ کا چہرہ ڈر اور مجبوری سے بھرا ہوا۔ ہلکی چاندنی کا موسم تھا، کتے کی رونے کی آواز، ہوا تیز ہو جاتی ہے، پیڑ ہلتے ہیں، عائشہ قبروں کے بیچ کھڑی ہے۔ عائشہ دھیمی آواز میں: رئیس تم کہاں ہو؟ اچانک ایک آواز پیچھے سے آتی ہے: رئیس ہنستے ہوئے: یہاں ہوں۔ لیکن جیسے ہی عائشہ پلٹتی ہے، رئیس غائب۔ اس وقت زمین کے اندر کچھ ملتا ہے، فسفسا کی آواز، ایک بڑا کالا سانپ قبر سے نکلتا ہے۔ عائشہ کے چہرے پہ ڈر سے چیخ بھی نہیں نکلتی۔ یہ انصاف بن کر آیا تھا۔ سانپ عائشہ کے قدموں کے پاس گھومتا ہے اور دھیرے سے ڈس لیتا ہے۔ عائشہ گر جاتی ہے۔ پھر صبح اٹھایا جاتا ہے، عائشہ کو گھر لے جایا جاتا ہے۔ اس کے گاؤں والے قبرستان میں عائشہ کو بے ہوش پاتے ہیں۔ گاؤں کا آدمی یہ کہ لڑکی تو رئیس کے پیچھے پاگل تھی۔ عائشہ کو گھر لایا جاتا ہے۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جاتی ہے، کوئی دوا اثر نہیں کرتا۔ مولوی صاحب عائشہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں: مولوی صاحب، یہ سانپ نہیں تھا، یہ بددعا تھی، دھوکے کی سزا ہے۔ سب حیران۔ مولوی صاحب، جس نے اس لڑکی کو دھوکہ دیا ہے، اس کی روح اب اس قبر میں قید ہے۔ رات کو رئیس اسی قبرستان سے گزرتا ہے، وہی سانپ اسے راستہ روکتا ہے۔ محبت کا زہر سب سے پہلے دھوکے باز کو ہی ڈستا ہے۔ سانپ دھیرے دھیرے قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ قبر کے اندر اندھیرا ایسا تھا جیسے سیاہ رات نے اپنے پر پھیلا دیے ہوں۔ عائشہ کی روح کانپ رہی تھی، سانسیں ٹوٹنے سی لگی تھی۔ اچانک مٹی سرکی اور اسی لمحے پھوف ایک سرد سانس اس کی گردن سے ٹکرائی۔ سانپ کالے رنگ کا، موٹا، آنکھوں میں انگارہ، عائشہ کی چھاتی پر رینگتا ہوا چڑھنے لگا۔ عائشہ کانپتی آواز میں کہا: یا اللہ، اگر میں نے تو کسی کا حق نہیں مارا، پھر یہ سزا کیوں؟ لیکن جواب کسی فرشتے نے نہیں، بلکہ اسی اندھیرے سے آئی ایک آواز نے دیا: یہ زہر تیرے جسم کو نہیں، تیرے رازوں کو جلانے آیا ہے۔ سانپ اس کی رگ رگ میں اترنے والا ہی تھا کہ قبر کے اوپر سے کسی کا نام گونج اٹھا: عائشہ۔ وہ نام جس نے اسے دنیا میں سب سے زیادہ چوٹ دی تھی اور سب سے زیادہ چاہا بھی تھا۔ رئیس۔ قبر کے اوپر مٹی ہٹنے لگی، لڑکی کے تختے ہلے اور روشنی کی ایک پتلی سی لکیر بھیتر پڑی۔ رئیس کی آواز ٹوٹ رہی تھی: عائشہ، اگر تم سن پا رہی ہو تو جواب دو، میں زندہ ہوں، تو بھی زندہ ہے۔ عائشہ کی روح جیسے ہی بجلی بن گئی۔ اس نے پوری طاقت لگا کر کہا: رئیس، میں مر نہیں رہی، مجھے قبر نے قید کیا ہے۔ لیکن سانپ اب بھی زہر میں مر نہیں رہا تھا۔ وہ بھی پلٹ کر رئیس کی طرف پھپکارا، جیسے کہہ رہا ہو: یہ تیری محبت نہیں، اس کا گناہ اسے کھا رہا ہے۔ رئیس کو سب سمجھ آ گیا۔ عائشہ کو دفن کیا ہی نہیں گیا تھا، اسے زندہ قبر میں ڈالا گیا تھا۔ وہ چلایا: یہ قتل ہے، اور جس نے یہ کیا ہے، میں اس کی روح نوچ لوں گا۔ تبھی سانپ عائشہ سے ہٹ کر
एक कोने में सिमट गया और मिट्टी से एक और आवाज आई, अगर बचना चाहती है ये लड़की तो सच्चाई सबके सामने लानी होगी। रईस ने ये कसम खाई, आयशा तेरे हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। रात अपनी पूरी जौबन पर थी। कब्रिस्तान की मिट्टी अभी भी नमी ली हुई थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जैसे कोई जिन या शैतान का सांसें ले रहा हो। रईस अकेले खड़ा था उसी कब्र के सामने जहां आयशा दफन थी, लेकिन आज जमीन की एक अजीब सी हरकत थी। मिट्टी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे अंदर कुछ जाग गया हो। रईस जिस्म से कांप उठा, उसकी सांसें तेज, दिल धक धक ऐसा। आयशा अगर तू कहीं है तो आज सामने आ जा, वो धीमे से बोला। अचानक ठक 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 ये आवाज़ ज़मीन के नीचे से आ रही थी, जैसे कोई कब्र के अंदर से दस्तक दे रहा हो, यानी आ रहा हो। रईस पीछे हट गया। ये क्या है, जादू है या अजाब? तभी ज़मीन के ऊपर एक सफ़ेद धुआं उठा, धीरे, बहुत धीरे, और उस धुएं के बीच एक साया नजर आया। लंबे बाल, सफ़ेद कपड़े और टूटी हुई चूड़ियाँ, छन छन। वो आयशा थी, लेकिन पहले जैसी नहीं थी। चेहरा सूना, आंखें गहरी, देखने में इंसान मगर जिस्म में रूह की ठंडक। रईस उसकी आवाज़ आई मगर गले से नहीं, दिल से, सीधे दिल के अंदर से। रईस रो पड़ा, माफ कर दे आयशा, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। आयशा की आंखों से काले आंसू बह निकले। गुनाह सिर्फ तेरा नहीं रईस, इस कब्र में मेरा बदन ही नहीं, दबी हुई है बहुत सी सच्चाइयाँ। रईस हैरान, सच्चाइयाँ? कैसी सच्चाइयाँ? आयशा ने कांपती उंगली से कब्रिस्तान के कोने की तरफ इशारा किया। उस जगह की एक और कब्र है, वहाँ एक ऐसा राज दफन है। अब आगे एपिसोड में सुनाया जाएगा आपको कहानी, जिसमें और मज़ा आने वाली है।